بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 438 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، سندخلہم، عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ابداً، ابد تک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقا، سچا، ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، قول و قرار میں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں جاری رہیں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دوسری بات، یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تیسری بات، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ چوتھی بات، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ بزرگان محترم، کس قدر خوش نصیب اور نیک وقت ہیں وہ ایمان والے، جنہیں ایک طرف ایمان کی وہ انمول نعمت نصیب ہوئی جس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اور اس ایمان کی نعمت کے ساتھ ساتھ نور علی نور کے نیک اعمال کی بھی توفیق نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب مومن بندوں پر ہم سب کو مومن بھی بنا دے اور نیک اعمال پر قائم رہنے کی توفیق بھی بخش دے۔ ایمان اور اعمال صالحہ، یہ 2 نعمتیں جس کو مل گئیں، سمجھ جاؤ کہ جنت کا وہ مستحق بن گیا۔ رب ذوالجلال ایسے خوش نصیبوں کو ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دنیا کی زندگی تو آزمائش والی زندگی تھی، بہت سی ایسی چیزوں سے روکا جاتا تھا کہ یہ مت پیو، یہ حرام ہے، یہ مت کھاؤ، یہ حرام ہے، مگر اب جنت پہ چلے جائیں گے تو کسی بھی چیز سے روکا نہیں جائے گا۔ لہم ما یشاؤون، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی چیز ممنوع نہیں، جو وہ جنتی چاہیں گے انہیں وہ چیز عطا کی جائے گی۔ شراب پیو، ریشم کا لباس پہنو، موج مستی کرو، وہ ساری چیزیں کھاؤ جن کے کھانے کو جی چاہتا ہو، وہ ساری چیزیں پیو جن کی طرف دل راغب ہو۔ جنت تو خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے، تمہاری ہر خواہش کی تکمیل وہاں ہوگی۔ نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، شراب کی نہریں تمہارا استقبال کر رہی ہیں، دودھ کی نہریں تمہاری نگاہوں کی منتظر ہیں۔ پروردگار تمہیں شہد کی نہریں عطا کرے گا، شہد کی نہریں تمہیں بلا رہی ہیں، صاف و شفاف پانی کی نہریں تمہارے انتظار میں ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور یہ بشارت صرف چند لمحوں یا گھنٹوں یا دنوں یا مہینوں یا برسوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ خالدین فیہا ابدا، ان باغات میں وہ جنتی ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جس جنت میں ایک مرتبہ داخل کر دیا گیا، وہاں سے نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جنت پہ جنہیں داخل کر دیا گیا انہیں چند سالوں کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، بلکہ جس کو بھی جنت دے دی جائے گی کہ سمجھو کہ بس وہ دے دی گئی ہے، اب اس کی آخری مدت نہیں ہے۔ جنت میں داخلے کی ابتدا تو ہے مگر اس کی انتہا نہیں ہے۔
یہ وعدہ کسی کمزور انسان کا نہیں ہے کہ کبھی جھوٹا ثابت ہو جائے، یہ وعدہ صدق ہے، یہ سچا وعدہ ہے، یہ اس رب ذوالجلال کا مضبوط وعدہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو قادر و قدیر و مقتدر ہے، جو عزیز و حکیم ہے، جو زبردست ہے۔ اور یہ بتاؤ کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سچوں میں سب سے زیادہ سچے رب ذوالجلال ہیں، اور اس کے بعد وہ خاتم النبیین ہیں جو صادق الامین ہیں، جن کی سچائی پر دشمن کو بھی یقین تھا۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔